الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ برادر اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، شب برات کا یہ مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اسی ماہ مقدس کی 14 اور 15 تاریخ کی جو درمیانی رات ہے وہ شب برات کہلاتی ہے۔ اس مرتبہ یہ رات آنے والا جو جمعہ ہے اور جو جمعرات ہے اس کی درمیانی رات بن رہی ہے۔ میری کوشش تھی اگلے جمعے اس پر خطاب کرتا، لیکن اگلے جمعے تو یہ رات نکل جائے گی، تو میں نے چاہا کہ اس کی فضیلت کو پہلے بیان کریں تاکہ عمل کرنے والوں کے لیے عمل کرنے میں آسانی رہے۔ برادران اسلام، یہ جو ماہ مقدس ہے جسے شعبان المعظم کہتے ہیں، جو رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، رمضان سے پہلے یہ مہینہ آتا ہے۔ اس سے پہلے رجب تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق ملاحظہ کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے کتنے مشتاق ہوتے تھے، رمضان کے کتنے طلبگار ہوتے تھے اور کتنے شوقین ہوتے تھے۔ رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمارے لیے رجب میں بھی برکت عطا فرما اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما۔ کیونکہ رجب آ جاتا ہے بندہ چلا جاتا ہے، شعبان آ جاتا ہے لیکن بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، رمضان تک پہنچنا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ تو پیارے نبی یہ دعا فرماتے تھے رجب میں اور شعبان میں کہ یا اللہ ان دونوں مہینوں میں برکت عطا فرما، چونکہ یہ رمضان سے پہلے آ رہے ہیں، اور ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما۔ ہماری بھی یہی دعا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کہ یا اللہ ان دونوں مہینوں کے اندر بھی ہمیں برکت عطا فرما اور ہم سب کو رمضان مبارک تک پہنچنا نصیب فرما۔ محبت سے کہہ دیں آمین۔ برادران اسلام، رمضان تو پھر رمضان ہے، سبحان اللہ، اس کے تو فضائل ہی الگ ہیں، نرالے ہیں۔ اس کی راتیں با کمال، اس کے دن با کمال، اس کی سحری اور افطاری کے معاملات با کمال۔ رمضان کو تو قرآن پاک بڑے شاندار طریقے سے بیان کرتا ہے، اور پیارے نبی نے بھی بے شمار احادیث مبارکہ میں رمضان کے سینکڑوں فضائل بیان فرمائے۔ لیکن سر دست ہم جس مہینے میں چل رہے ہیں وہ ہے
شعبان المعظم کا مہینہ۔ شعبان المعظم ویسے تو پورا مہینہ ہی برکت والا ہے، جیسے رجب برکت والا ہے۔ شعبان المعظم کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اگر آپ روزے رکھتے تھے سب سے زیادہ تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس میں کوئی چاہے تو پورے شعبان کے روزے بھی رکھ سکتا ہے، نہیں تو آدھے رکھ سکتا ہے، نہیں تو 2-4 رکھ سکتا ہے، نہیں تو 5-10 رکھ سکتا ہے، یا کم از ایک دو ہی رکھ لے، یا شب برات کا روزہ اگر رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے کیونکہ وہ بھی نفل ہے۔ تو شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے یہ شب برات کہلاتی ہے۔ اس کا معنی ہے نجات کی رات، مغفرت کی رات، توبہ کی رات، استغفار کی رات، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی رات، اور اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگ لینے کی رات۔ بڑی عظیم رات ہے، بڑا اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں میں مختصر باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 بات تو یہ کہ قرآن پاک عام طور پہ اس رات کے حوالے سے خاموش ہے۔ قرآن پاک میں لیلۃ القدر کا تذکرہ بھرپور انداز میں کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ایک آیت کریمہ کو اس رات کی فضیلت میں بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ دخان کی ایک آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ فیہا یفرق من کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ آیت کریمہ شب قدر کے بارے میں ہے، شب برات کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک خود بھی اپنی تفسیر کرتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ اگر قرآن پاک اپنی وضاحت خود کر دے تو پھر کسی اور وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی وضاحت سورۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ مثلا اس میں لیلہ مبارکہ کہا گیا تو وہاں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ پتہ چل گیا کہ لیلۃ المبارکہ بھی وہی ہے اور لیلۃ القدر بھی وہی ہے۔ دوسری بات کہ اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، روزیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور دیگر معاملات جو ہے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس کی وضاحت بھی سورۃ القدر کے آخر میں موجود ہے۔ سورہ قدر کی جو آخری آیات ہے، من کل امر سلام، من کل امر، اور یہاں بھی کیا ہے فیہا یفرق من کل امر حکیم، دونوں جگہ پر وہی بات ہے۔ پتہ چل گیا کہ اس سے بھی شب قدر مراد ہے، شب برات مراد نہیں ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ شب قدر کے فضائل تو قرآن پاک بیان کرتا ہے، لیکن شب برات کے حوالے سے قرآن پاک میں کوئی واضح آیت موجود نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس وضاحت کے بعد احادیث مبارکہ کی طرف۔ ہاں، احادیث مبارکہ میں شب قدر کے بھی بے شمار فضائل ہیں اور شب برات کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ چند ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی مقدار میں مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا ایک بڑا قبیلہ ہے جو بہت زیادہ بکریاں پالتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں۔ ہر بکری کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی مقدار میں اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مشکات میں، ترمذی میں اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ ایک یہ فضیلت ہے، یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ ایک بکری کے جسم پر ہی کتنے بال ہوں گے، اور قبیلہ بنو کلب کی ساری بکریوں کے کتنے ریوڑ ہوں گے، اب ان کے جسم پر کتنے بال ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
تو یوں سمجھے کہ آپ کروڑوں مسلمانوں سے بھی زیادہ اس رات کے اندر ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ اس رات کی ایک فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت اس رات کی یہ ہے، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کے جھولیاں رزق سے بھر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ اور حدیث کے آخری الفاظ ہے کوئی ایسا ہے کوئی ویسا، یعنی جو بھی آ جائے، ایسا ویسا، جس فیلڈ کا بندہ بھی اپنی فیلڈ میں کمی محسوس کرتا ہے، فرمایا کہ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ویسا، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ وہ مجھ سے رابطہ کرے، اس کی بیماری کو بھی دور کر دوں گا، اس کی مصیبت کو بھی ڈال دوں گا۔ اور جو آخری الفاظ ہیں وہ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ویسا، نام نہیں لیا، اب جو مرضی مانگے۔ عام بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ویسا، یعنی جو بھی مانگتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا چلا جائے گا۔ ایک اور فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر، یہ کتب سیاستہ کے اندر حدیثیں موجود ہیں، مشکات کے اندر موجود ہیں، اس رات کے اندر پیارے نبی قبرستان تشریف لے گئے اور جنت البقیع کے جو مدفونین ہیں ان کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کی، قبرستان تشریف لے گئے۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ رات شعبان کی عام راتوں کی طرح نہیں ہے، شعبان پورے کا پورا شاندار مہینہ ہے، لیکن اس رات کی فضیلت باقی راتوں سے زیادہ ہے۔ اور اس دفعہ یہ رات کب آ رہی ہے؟ اگلے جمعے کی، اور جو جمعرات کی جو درمیانی رات ہے وہ شب برات بن رہی ہے۔ اس لیے میں نے اسی جمعے میں بیان کر دیا، کیونکہ جب میں اگلے جمعے میں آؤں گا، اگر اللہ نے زندگی رکھی اگلے جمعے آؤں گا تو میں شب برات کا فضائل بیان کروں گا، تو آپ سب کہیں گے مفتی صاحب ہم تو رات گزار چکے ہیں، اب جو ہے وہ بیان کرنے کا کیا فائدہ، ہی تو اگلے سال ہی اب کام آئے گی۔ اس لیے میں نے اسی جمعے کو بیان کر دیا ہے تاکہ بات ذہن میں رہے اور عمل کرنا آسان ہو جائے۔ برادران اسلام، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ حدیث مبارکہ میں اس رات کی فضیلت موجود ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو 15ویں رات ہے، اس رات کا قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، یعنی جو 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے اس کا قیام کرو، یعنی شب بیداری کرو، اللہ کی عبادت کرو، تہجد پڑھو، نوافل ادا کرو، تلاوت کلام پاک کرو، توبہ و استغفار کرو، اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، ترغیب۔ یہ بات یاد رکھیں، اس رات کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن اس رات کے اندر شب بیداری کرنا نفلی کام ہے، روزہ رکھنا دن کا نفلی کام ہے۔ شریعت نے جہاں ہمیں رکھا ہے ہمیں ادھر ہی رہنا ہے، ادھر سے آگے پیچھے نہیں ہونا کہ پیارے نبی قیامت کے دن ہم سے ناراض نہ ہو جائیں اور ہم شفاعت سے کہیں محروم نہ ہو جائیں، ہم نے وہیں کھڑے رہنا ہے۔ یہ نفلی عبادت ہے تو نفلی عبادت کو نفلی عبادت سمجھ کے کرنا ہے۔ مثلاً جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن کوئی بندہ اس رات کے اندر باقاعدہ عبادت نہیں کرتا تو ذرہ برابر بھی گنہگار نہیں ہے، فضیلت سے محروم رہے گا، فضیلت سے محروم رہے گا۔ فضیلت اسی کو ملے گی کہ جو اس میں شب بیداری کرے گا۔ مثال کے طور پہ میٹھی چائے تو اسی کو ملے گی جو گڑ یا چینی ڈالے گا۔ جو پھیکی چائے پینا چاہتا ہے تو ظاہر ہے جب وہ جو گڑ یا چینی ڈالے گا ہی نہیں تو مٹھاس کہاں سے آئے گی۔ تو یعنی ہے نفلی، نہ کسی کو تاکید کر سکتے ہیں، برا بھلا کہہ سکتے ہیں، قابل نفرت کہہ سکتے ہیں کہ اس نے برا کیا ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اور جو شب قدر ہے اس میں ضرور تھوڑی بہت شرم دلائیں گے کہ یار اتنی عظیم رات ہے، جو اس کی تاکید بہت زیادہ ہے، اس کی تاکید اس رات سے زیادہ ہے کہ بھائی شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی رات ہے، کچھ توجہ کریں تو تھوڑا کھینچا تانی کریں گے، لیکن اس میں اپنی عبادت کریں گے، دوسرے کو ترغیب دلائیں گے، کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے۔
تو میرے بھائیوں، اس رات کے متعلق یہ چند ایک احادیث مبارکہ تھیں جن کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، اب عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انفرادی، ایک اجتماعی۔ انفرادی عبادت چاہے مسجد میں کریں، مدرسے میں کریں، یا سب سے بہتر ہے گھر میں کریں۔ انفرادی عبادت کی یہ رات ہے۔ جو اجتماعی عبادت ہوتی ہے، اگر ترغیب دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے، ایک تعلیم و تربیت کے لیے اگر اجتماعی عبادت کر لی، اس کی گنجائش ہے، لیکن فضیلت زیادہ کس کی ہے؟ بولے انفرادی عبادت کی۔ اپنے گھر میں عبادت کرنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ ہاں، اگر علماء کا بیان چل رہا ہے، کوئی ضروری بات سننی ہے وہ سنیں، اور عبادت گھر کی کریں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی مفتی صاحب ہم گھر میں عبادت تو کر لیں، لیکن گھر میں تو عبادت کا ماحول ہی نہیں ہوتا۔ مسجد میں ماحول ہوتا ہے، اسی ماحول کو دیکھا دیکھی بندہ لگا رہتا ہے۔ تو میرے بھائی، اپنے گھر کا ماحول کس نے بنانا ہے؟ ہم نے بنانا ہے۔ اپنے گھر کو چھوڑ کے آ جائیں گے تو گھر والے آرام سے سوئیں گے، ہم اکیلے حاجی صاحب، نمازی صاحب اپنی بات کریں گے، گھر والے بیچارے محروم رہ جائیں گے۔ تو گھر میں ماحول کس نے بنانا ہے؟ بچوں کو یہ ذہن کس نے دینا ہے؟ ہم نے۔ گھر کے سربراہ نے کتنا اچھا ہو، اپنے گھر میں ایک کمرہ فکس کر لیا جائے، اس میں چٹائی بچھا دیں۔ ویسے بھی اگر اللہ نے زیادہ کمرے دیے، ایک کمرہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیں، تاکہ وہاں چھوٹے بچے نہ جائیں، پیشاب وغیرہ نہ کریں، وہ پاک رہے، اور وہاں گندی جوتیاں لے کے نہ جائیں۔ وہ کمرہ ایسا ہے، اس کو کھولیں، جس نے عبادت کرنی ہے وہاں جا کے کر لیں۔ نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، عام دنوں کے اندر نمازیں پڑھنی ہے، اس طرح کی راتوں کے اندر عبادت کرنی ہے، ایک کمرہ فکس کر لیں۔ اگر کمرہ نہیں تو وقتی طور پہ کمرہ بنا دیں، وقتی طور پہ ماحول بنا لیں، اس میں بیوی بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھے، والدین نماز پڑھیں، بچے نماز پڑھیں، آپ کے چھوٹے بڑے جو سمجھدار بچے ہیں وہ نماز پڑھیں، ان کو مسئلے مسائل بتائیں، دین کی باتیں بتائیں۔ تو گھر کا ماحول کون بنائے گا؟ میں اور آپ۔ اگر ہم نے ماحول نہیں بنایا تو پھر ہم اپنے شوق میں ادھر لگے رہیں گے، گھر والے کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے۔ یہ بہترین موقع ہے۔ ہاں، اگر کسی جگہ کسی عالم دین کا بیان ہو رہا ہے، بیان سنیں، چلے جائیں پھر اپنے گھر، اپنے گھر والوں سے بھی کہیں تھوڑا بہت ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، لیکن اس میں زبردستی نہیں کرنی گھر والوں پر۔ کئی بھائی ایسے ہو جاتے ہیں کہ آج میں نے ساری بات کروا کے چھوڑنی ہے، کہ سیدھے ہو جاؤ۔ ہاں، سختی کرنی ہے لیلۃ القدر میں، اس میں کوشش کریں، کیونکہ اس میں نبی پاک گھر والوں کو جگاتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جگاتے تھے اور شب بیداری کے لیے باقاعدہ تاکید کرتے تھے۔ اس میں تاکید نہیں، اس میں ترغیب ہے۔ ترغیب اور تاکید میں فرق آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ ترغیب دلانے آ جاؤ بھی، آ جاؤ، تھوڑا بہت ہم بھی بات کر لیتے ہیں، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، آدھی رات، ساری رات، اللہ کسی کو توفیق دے، لیکن تنگ نہیں کرنا کہ بچے نیند سے لڑک رہے ہیں، گھر والے بس کسی نے سونا نہیں، ایسی پابندی نہیں کروانا۔ شریعت جہاں تک ہے وہاں تک اس کو رکھنا ہے، تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اور اگر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کا ایک اور شارٹ کٹ طریقہ بھی ہے۔ آج کل ویسے بھی شارٹ کٹ کا دور ہے، ہم نے جگہ جگہ بائی پاس بنائے ہوئے ہیں، ادھر سے نکل جائے کٹ مار کے، ادھر کٹ مار کے نکل جائے۔ ایک ادھر ہے، ایک ٹوٹکا ہے، اور وہ ٹوٹکا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ وہ ٹوٹکا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات تک اللہ کی عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ اور کچھ عبادت نہ بھی کر سکے تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، تھوڑی بہت اگر عبادت ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سو جائیں، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ پوری رات کی عبادت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ شاندار ہے، اس طریقے سے کہ جو بندہ عشاء کی نماز بھی نہ پڑھے، بس آ کے بیٹھ گیا، محفل سن رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھی ہی نہیں، کھانا کھایا، لنگر کھایا، نکل گیا، صبح فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، جاگتا رہا 3 بجے تک، کبھی ادھر گھوما کبھی ادھر گھوما، چائے پی، لونگ چبائے، ادھر ادھر نکل گیا، 2-4 نفل بھی پڑھ لیے، گپے شپے لگا لی، کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی لیٹ گیا، کبھی بیٹھ گیا، لگا رہا، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ اس بھائی سے اپیل ہے اپنے گھر چلے جائیں، جس میں عشاء کی نماز ضائع ہو اور فجر کی نماز ضائع ہو، ایسی رات کی عبادت کرنا جائز اس بندے کے لیے نہیں ہے جو عشاء کی نماز کو ضائع کرے۔
اور فجر کی نماز کو ضائع کریں۔ تو ان ساری شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے ان راتوں کے اندر عبادت کرنی ہے، اور کوشش کریں صلاۃ التسبیح جو ہے یہ بھی اپنی اپنی پڑھیں، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن کسی کو آتی ہی نہیں، مجبوری بن گئی ہے، تعلیم و تربیت کے لیے اگر کسی نے جماعت کروا دی تو اس کی گنجائش ہے، لیکن فضیلت زیادہ اکیلے صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ہے۔ آسان سا طریقہ ہے، سیکھ لیں، نماز کی کاپی میں دیکھ لیں، وہ پڑھیں، اپنے گھر میں صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ جب اتنی دیر آپ نماز میں کھڑے رہیں گے نا، گھر والوں کو پتہ چلے گا ہمارے گھر کا سربراہ عبادت کر رہا ہے، وہ بھی کیونکہ صلاۃ التسبیح میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو گھر میں نوافل پڑھیں، گھر میں۔ یہاں میں چند ایک غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ جو ہم نے عبادت کرنی ہے اس کے اندر ہم نے چند ایک باتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ انفرادی عبادت کو زیادہ ترجیح دیں، اجتماعی عبادت کو دوسرے نمبر پر رکھیں۔ نمبر دو، اس رات کے حوالے سے کچھ نفل بڑے مشہور ہیں، آج کل پرچے دائیں بائیں کے چھپ کے آ جائیں گے، یہ نماز ایسے پڑھنی ہے، یہ نفل ایسے پڑھنے ہیں، یہ عبادت ایسے کرنی ہے۔ یاد رکھیں اس پیپر کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس میں جتنے طریقے لکھے ہوئے ہیں نہ قرآن سے ثابت ہیں، نہ سنت سے ثابت ہیں، نہ فقہ اسلامی سے ثابت ہیں، کسی جگہ یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی۔ ہر دفعہ ایک پیپر سا ہے وہ 150 چھپوا دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اس رات کے اندر یا شب قدر کے اندر عبادت کرنے کا نفلوں کا طریقہ عام طریقہ ہے، جس طرح آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں، فجر کی دو سنتیں پڑھتے ہیں آپ، یا ظہر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں، بس اس طریقے سے آپ نے جو ہے نفل پڑھ لے، اس طریقے سے نفل آپ نے پڑھ لے۔ کوئی طریقہ نہیں 11 مرتبہ قل هو اللہ، یہ بالکل کہیں ثابت نہیں ہے، یہ پرچوں میں بس موجود ہے، کسی معتبر اسلامی کتاب کے اندر یہ نمازیں موجود نہیں ہیں کہ 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، 100 مرتبہ یہ چیز پڑھیں، سورہ فاتحہ اتنی مرتبہ پڑھیں، فلانی صورت اتنی مرتبہ ملائیں۔ یہ آج کل پرچہ سا بڑا عام ہے، اس کا کوئی ثبوت مستند اسلامی کتابوں میں نہیں ملتا۔ اس سے متاثر نہ ہو، عام طریقے سے نفل پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، ہو سکے تو تہجد پڑھیں۔ اس رات کے اندر جو کرنے والا کام ہے تہجد کی نماز پڑھیں، اور تہجد کی نماز کے بعد جو عشاء کے وتر ہے وہ ادا کریں۔ عشاء کے وتر بعض اوقات رات کے آخر میں پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، عام دنوں کے اندر تو بندہ یہ کر نہیں سکتا، ایسی راتوں میں تو کر سکتا ہے۔ تہجد پڑھے، تہجد کے بعد آخری رکعت، آخری جو نماز ہے وہ وتر کی پڑھے۔ رسول پاک نے کئی حدیثوں میں فرمایا کہ اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، تو ہم عام طور پہ نہیں بناتے، تو اس رات کے اندر بنا لیں، وتر آخری نماز ہو ہماری۔ تو عبادت کریں، ضرور کریں، لیکن سنت کے مطابق کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے سنت کے مطابق کی بات نہ کریں، اپنی مرضی کریں، کل قیامت کے دن ہماری عبادت ہمیں واپس کر دی جائے کہ ہمارے پیارے محبوب کے مطابق تم نے عبادت نہیں کی اور ہمارے محبوب کی تعلیمات کے مطابق عبادت نہیں کی، لہذا ہمیں قبول نہیں۔ لہذا میرے بھائی ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ دعا ہاتھ اٹھائے ہیں لیکن لب پر دعا کوئی نہیں، عبادت جو بھی کی ایسی کی کہ جس کی جزا کوئی نہیں، ایسا نہ ہو۔ یعنی ہم عبادت دعا مانگیں، دعا کے الفاظ ہی ہمارے پاس نہ ہو، عبادت کریں سنت کے مطابق ہی نہ ہو۔ یاد رکھیں کل قیامت کے دن صرف وہ عبادت قبول کی جائے گی جو رسول پاک کی سنت کے مطابق ہوگی، جو رسول پاک کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے پیارے نبی کے پیچھے پیچھے چلو، تب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ چند ایک باتوں کی طرف توجہ کریں۔ نمبر 1، حلوہ شریف۔ حلوہ شریف جو اس رات کا بڑا اس کا تعلق سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس رات کا حلوے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، نہ نبی پاک نے حلوہ پکایا اس رات کے اندر، نہ صحابہ نے پکایا، نہ اسلاف امت نے پکایا، نہ ائمہ اربعہ نے پکایا، کسی نے، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ ہم حلوہ اس طرح پکاتے ہیں جیسے کوئی واجب ہے، کوئی ضروری، بھائی سیمیاں پکا لیں، کوئی اور چیز پکا لیں، کھیر پکا لیں، ہاں اگر کوئی کہتا ہے میں نے حلوہ ہی پکانا مزیدار ہے پکا لے، جائز ہے، لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، شب برات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ ویسے حلوے کو آپ کا دل کر رہا ہے ضرور پکائیں، حلوہ بھی جائز پکانا،
تو اس میں کوئی لیکن اس کو حصہ سمجھ لینا کہ حلوہ پکانا ہی پکانا ہے، تو میرے بھائیو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح آتش بازی دکاندار بیچتے ہیں، بچے پٹاخے پھوڑتے ہیں، آتش بازی کا سامان بیچتے ہیں، یہ بیچنا بھی حرام ہے، بچوں کا اس کو چلانا بھی حرام ہے، والدین کا اس کو سپورٹ کرنا بھی حرام ہے۔ یہ مقدس رات کے تقدس کو پامال کرنے والی بات ہے، اور یہ سارا فتنہ آیا ہے ہندوؤں کے پاس سے۔ ہندوؤں نے چاہا کہ ان کی مقدس راتوں کے اندر شور شرابہ ہو تاکہ یہ سکون سے اللہ کی عبادت نہ کر سکیں، اور ان راتوں کے اندر چاہیے سکون۔ کبھی ادھر سے آواز آ رہی ہے، کبھی ادھر سے آواز آ رہی ہے، یہ بیچنے والے، خریدنے والے، اس کے لیے رقم دینے والے سب کے سب گنہگار ہیں، تقدس کو پامال کر رہے ہیں، عبادتیں متاثر ہوتی ہیں۔ یہ ہندوؤں کا کلچر ہے جو اس رات کے اندر شور و غوغا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس رات کے اندر شور و غوغا نہیں بلکہ خاموشی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے، جو اصل طریقہ کار ہے۔ اس بات کو بھی نوٹ کر لیں۔ تیسری بات، آتش بازی کے علاوہ جو تیسری بات ہے، قبرستان جانا۔ قبرستان جانا جو اصل سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اکیلے جائیں، اکیلے۔ نبی پاک اکیلے گئے تھے، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، رات کا ٹائم تھا، اکیلے بستر سے نکلے اور قبرستان چلے گئے اور آپ دعا مانگ کر آئے۔ اکیلے جائیں گے تو کوئی ڈر بھی لگے گا، وہ تو نبی پاک تھے سبحان اللہ ہمارے آقا، لیکن ہم اپنی بات کرتے ہیں، کچھ ڈر بھی لگے گا تھوڑا سا، کدھر بھی آنا ہے۔ ہم اکیلے کبھی رات کو قبرستان جاتے ہی نہیں، اکیلے جائیں گے کوئی خیال بھی آئے گا کہ یار مجھے بھی یہاں آنا پڑے گا، دو چار بندے گپے مارتے جائیں گے، وہ سرور نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ترتیب بن گئی اکٹھے بھی چلے گئے تو گنہگار نہیں ہے، لیکن فضیلت وہ نہیں ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ اکیلے جانے کی، اکیلے جائیں بس دعا کر کے آ جائیں۔ ہاں ایک دو ساتھی چلتے چلتے مل گیا کوئی بات نہیں۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایسی جو راتیں ان کے اندر عبادت کرنے کا طریقہ یہ اکیلے بندہ عبادت کرے، اکیلے عبادت کرے، ایک بندہ ساتھ مل گیا کہ چلو کوئی بات نہیں، وہ ساتھ مل گیا، آپ اپنی نماز جاری رکھیں، اس کی بھی نیت کر لیں۔ پھر دو بندے اور آئے، وہ بھی ساتھ مل گئے اور جماعت کی کیفیت کی شکل بن گئی۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ مولوی صاحب کو چاہیے کہ سلام پھیر دے، کیونکہ یہ باقاعدہ جماعت کا اہتمام ہو گیا ہے، اور یہ فرض نمازوں کی طرح جو اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو فرض نمازیں اپنی جگہ ہیں، نفل اپنی جگہ ہے۔ فرض کی مثال سمندر کی طرح ہے اور نفل کی مثال قطرے کی طرح ہے، دونوں کے اندر فرق رکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ ہاں اگر تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے، کسی کو آتا جاتا ہی کچھ نہیں، تعلیم کا بڑا مسئلہ ہے، اگر کسی امام نے تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے صلاۃ التسبیح پڑھا دی یا کوئی نفل ایک دو دفعہ پڑھا دیے، باقی لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، تو اس کی مجبوراً گنجائش ہے۔ اصل جماعت کس کی ہوتی ہے؟ فرضوں کی۔ کس کی ہوتی ہے؟ فرضوں کی۔ اگر ہم نفلوں کی جماعت کو بھی اتنی اہمیت دیں جتنی فرضوں کی ہے، تو میرے بھائیوں فرضوں کی فضیلت کیا باقی رہ جائے گی؟ یہ فرق رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان چند باتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ آخر میں اس رات کے ساتھ ایک فتنہ بھی اللہ معاف فرمائے ایک جڑا ہوا ہے، وہ فتنہ بیان کرنے سے پہلے میں چند ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس رات کے اندر کچھ افراد ایسے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کو چاہیے کہ وہ ان گناہوں سے توبہ کریں۔ نمبر ایک، مشرک، شرک کرنے والا، اس کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر دو، یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، کینہ پرور، مسلمانوں سے کینہ رکھنے والا، اس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کر لے۔ نمبر تین، رشتہ داریاں کاٹنے والا، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کر لے۔ نمبر چار، شلوار ٹخنوں سے نیچے جان بوجھ کے لٹکانے والا، تکبر کے لیے، اگر قدرتی طور پہ لٹک گئی، موٹاپا ہے کسی اور وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ جان بوجھ کے تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر پانچ، شراب پینے والا، آتی مجرم، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کر لے۔ اور نمبر چھ، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان ہے، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کر لے۔ ہم سب کو چاہیے ان گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس مرتبہ جو شب برات آ رہی ہے، ایک فتنہ بھی ساتھ آ رہا ہے، اس فتنے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وہ فتنہ ہے 14 فروری کا، یعنی بسنت کا، یعنی پتنگیں اڑانے کا، یعنی بسنت منانے کا، یعنی ہندوؤں کے کلچر کو فروغ دینے کا۔ یہ فتنہ بھی اس کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ سارے میرے ساتھ ارادہ کریں، انشاءاللہ اس برے کام کو نہ خود کریں گے نہ اپنے بچوں کو کرنے دیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ ہندوؤں کا کلچر ہے، کافروں کا کلچر ہے۔ ایک گستاخ رسول اس موقع پر مارا گیا تھا،
ہندو جس کا نام تھا حقیقت رائے، اسے قتل کر دیا تھا ایک مسلمان نے رسول پاک کی گستاخی کی پاداش میں، اس کے نام پر یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ اب بسنتی کپڑے، بسنتی لہنگے اور بسنتی ماحول، آوارہ گردی کا اتنا ہی ہے، اب اس کو موسمی تہوار کے نام پر چھتوں پر ڈھول ڈمکا، شراب کی محفلیں، ناچ گانے کی محفلیں، آوارہ گردی کا پورا ماحول، اور پھر لڑکیوں کے ناچ گانے ڈانس، پتنگیں، سارا بو کاٹا کی آوازیں، یعنی فضول خرچی کی انتہا ہے۔ اور قرآن پاک میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اس برے کام سے خود بچنا ہے، دوسروں کو بچانا ہے، چپ نہیں رہنا، بولنا ہے، کہہ دو انشاءاللہ، بولیں گے نہیں بولیں گے یار، چپ نہیں رہنا۔ اکیلا مولوی کیا کرے گا؟ چپ نہیں رہنا، آپ جہاں غلط کام دیں ایک دفعہ بول پڑے یار یہ کام غلط ہے، اتنا بس آپ کہہ دیں۔ کوئی دکاندار یہ کام کرے ایک دفعہ کہہ دیں یار یہ کام غلط ہے، اس سے آپ بچیں۔ کوئی اڑا رہا ہے ایک دفعہ کہہ دیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ضرور ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ اور اس حوالے سے میں خاص طور پہ بگڑی ہوئی پنجاب حکومت کو بھی ضرور یہ کہوں گا، بہت سارے غلط کاموں میں وہ پہلے ہی ملوث ہے، لیکن ایک یہ جو کام ہے بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے، پولیس کی سیکورٹی دی جاتی ہے، باقاعدہ انتظامیہ نگرانی کرتی ہے کہ اپنے گھر کے اندر خوب ہلا گلا کرو، صرف ریفلیں، اسلحہ، کلاشن کوف باہر نہ لاؤ، ون ویلنگ سڑک کے اوپر نہ کرو، باقی اندر جو مرضی کرو۔ پولیس تمہاری سیکورٹی کر رہی ہے، یہ بند نہیں کرواتی اس تہوار کو، اس کی سیکورٹی فراہم کرتے ہیں، اور جو اس تہوار کی سیکورٹی فراہم کرتے ہیں پنجاب حکومت، اس کے نمائندے، محکمہ پولیس، سب کا سب مجرم اور گنہگار ہے، جو اس گندے فعل کی نگرانی کرتا ہے، سیکورٹی کرتا ہے اور آزادی دیتا ہے کہ اپنی چھتوں پر جو چاہو کرو لیکن باہر نہ نکلو، اس طرح کی آزادی دیتا ہے اور سیکورٹی کرتا ہے سارا دن ساری رات۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ بھائیوں کو بھی صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔